اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب مناقب الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم کیا ہے، اور پہلے تفصیل سماعت فرما لیجئے۔ علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے، پھپھو کے بیٹے تھے، جو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے صاحبزادے تھے، اور یہ وہ جید صحابی رسول ہیں کہ جن 10 صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا کی گئی، ان میں حضرت زبیر بن عوام کا نام ہے۔ غزوہ بدر سے لے کے تمام غزوات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں شامل رہے، ان میں حضرت زبیر بن عوام حضور کے ساتھ رہا کرتے۔ اور پھر غزوہ احد میں بھی جو تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تھا، حضرت زبیر بن عوام بھی وہ جو 2-4 صحابہ کرام تھے، ان میں ان تیروں کو روکنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوتے تھے۔ جنگ جمل میں انہیں شہید کیا گیا، اور ان کے قاتل کا نام عمر بن جرموس تھا۔ یہ بظاہر اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، لیکن یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے ہی لڑ رہا تھا۔ انہیں خوارج بھی کہا جاتا ہے۔ اچانک سے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل ہوئی تھی، اس میں اس نے حضرت علی پاک کے قتل کا منصوبہ بنایا، آپ کو خبر بھی ہو گئی، لیکن حضرت زبیر بن عوام کو جب اس نے قتل کیا، اور وہ جیسے ہوتا ہے کہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ، درباری جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ جا کر حضرت علی پاک سے شاباش وصول کرنے کے لیے جب گیا، یہ دیکھیں زبیر بن عوام کا سر میں نے کاٹ کے لایا ہے صحابی رسول کا۔ حضرت علی پاک کو خبر ہوئی کہ عمر بن جرموس ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس بدبخت سے کہو کہ خبردار مجھ سے ملے، جو ہماری پھپھی کے بیٹے کا قاتل ہے وہ دوزخی ہوا کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے دوزخی کہا، عمر بن جرموس کو۔ خندق، غزوہ خندق جب لڑی گئی، اہم ترین کردار جہاں پر انہیں جنت کی بشارت دی گئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بنو قریظہ کے یہودی بار بار عہد شکنی کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ بنو قریظہ میں جا کر ان کی جاسوسی کون کرے گا، ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی خبر مجھے کون دے گا؟ جو بنو قریظہ کی جاسوسی کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام پریشان تھے، چونکہ یہودی دھوکہ دیتے تھے تو اس لیے بتاتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، تو صحابہ پریشان تھے، کوئی بھی حضور کے اعلان پر سب خاموش رہے۔ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہودیوں کی ہر جو ان کی سرگرمی ہے اس کی خبر آپ کو آ کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر اعلان کیا، اور کوئی ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، حضرت زبیر پھر کھڑے ہو گئے۔ 3 دفعہ حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں خود جا کر خبر لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر بن عوام، تم اللہ پر توکل کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔
یہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں کہ اکثر بعد میں بھی یہ اپنے بیٹے کو بھی اور صحابہ کرام سے بھی کہا کرتے تھے میں وہ ہوں کہ مجھ پر رسول اللہ نے اپنے والدین کو جمع فرمایا ہے۔ علامہ احمد بن اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ پہلے صحابی ہیں، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جو بدر میں لڑا گیا، مسلمانوں کے 313 جید اصحاب مجاہدین کی طرف سب سے پہلے جس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی وہ حضرت زبیر بن عوام کی ذات ہے، یعنی اس کفر کے خلاف جس نے پہلی تلوار اٹھائی وہ آپ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت زبیر بن عوام کا جنہیں بھائی بنایا وہ حضرت سلامہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے کسی نے کالے رنگ کی دستار پہنی ہے، کسی نے سفید امامہ پہنا ہے، حضرت زبیر بن عوام سرخ رنگ کا امامہ باندھ کر میدان میں نکلے، اور جب بدر کے میدان میں قرآن پاک کے مطابق 3000 یا 5000 فرشتوں نے آ کر مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نازل ہوئے، تو سارے فرشتوں نے یہ سرخ امامے باندھے ہوئے تھے کہ حضور کے صحابی نے سرخ امامہ باندھا ہے تو اب ہم بھی سرخ امامے، وہی لباس جو حضرت زبیر بن عوام کا تھا تو فرشتے بھی وہی لباس پہن کر نازل ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام کے زیر سایہ 1000 غلام کام کرتا تھا جو آپ کو خراج دیا کرتا تھا، آپ کو ٹیکس دیتا تھا، خراج دیتا تھا، لیکن احادیث میں آتا ہے 1 درہم بھی وہ نہ گھر لے کے آتے نہ اپنی ذات کے لیے رکھتے، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں اپنی مجلس شورا میں رکھا ہوا تھا۔ 67 برس کے جب ہوئے تو آپ کا وصال ہوا، جنگ جمل میں آپ شہید ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام جو ہیں یہ رسول اللہ کے حواریوں میں سے ہیں، انہیں حواری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ اب میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے، حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے، انہیں عام طور پر وہ صحابی رسول کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن صحابی کا معنی یہ ہوتا ہے چاہنے والے، ساتھ رہنے والے۔ اب آپ نے ایک روایت سنی ہوگی مجھ سے ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ ان کے ساتھ تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ تھے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر حدیث موجود ہے کہ انہیں حواری بھی کہا جاتا ہے، جو ساتھ دینے والے، کسی کے ساتھ چلنے والے، کسی کے ساتھ دوستی رکھنے والے، انہیں صحابی، اصحاب یا حواری بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے حواریوں میں سے ہیں، زبیر بن عوام۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کیا جائے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو یہ لقب حضرت زبیر بن عوام کو اکیلے کیوں ملا ہے؟ سارے صحابی ہیں تو انہیں بھی صحابی کہو، انہیں حواری کیوں کہا گیا ہے؟ یہ لقب ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ خندق کے میدان میں پوچھا تھا کہ بنو قریظہ کی خبریں کون لائے گا؟ انہوں نے جب رضامندی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر بن عوام میرا حواری ہے، انہیں نومینیٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرا حواری ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس پر کلام کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو حواری اس لیے کہا جاتا تھا، ان کے کپڑے بھی سفید تھے، وہ دھوبیوں کا کام کرتے تھے اور کپڑے یعنی صاف کرتے تھے، تو اس لیے انہیں حواری کہا جاتا تھا۔ ان کے چہرے نورانی تھے اور وہ نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے حضرت زبیر بن عوام کو حواری کہا جائے گا۔ ان کا بھی چہرہ نورانی تھا، رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت
زبیر بن عوام نے باقاعدہ طور پر صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کئی کتب میں آپ نے باقاعدہ طور پر فرمایا، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آپ فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، زبیر بن عوام میرے والدین تجھ پر قربان ہو جائیں، یہ فخر سے آپ کہا کرتے تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی عام بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یہ جملے کہہ رہے ہوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یا تو حضرت بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا حضرت زبیر بن عوام کو، دیگر صحابہ ہیں انہیں بھی کہا گیا، لیکن یہ انتہائی اہم ترین فضیلت ہے۔ حضرت جو حضرات دیگر صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے سن لیں کہ انہوں نے حضرت زبیر بن عوام کے حوالے سے کیا لکھا۔ حضرت زبیر بن عوام چونکہ حضرت صفیہ کے بیٹے تھے اور حضرت امیر حمزہ بھی ان کے ماموں ہیں، حضرت ابو طالب بھی ان کے ماموں ہیں، اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی ان کے ماموں ہیں۔ یہ فخر سے کہا کرتے تھے رسول اللہ میرے ماموں زاد ہیں، یہ پھوپھی زاد تھے، وہ ماموں زاد ہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے طلحہ اور زبیر یہ دونوں جنت میں میرے پڑوس میں ان کے محل ہوں گے، جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اور پھر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے حضرت زبیر بن عوام کی شان بیان کی، بار بار جب بھی حضرت زبیر کا ذکر آتا یعنی حضرت علی پاک نے تو ان کے قاتل کو جہنمی قرار دے دیا تھا۔ یہ اشرف مبشرہ صحابہ میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔